بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، محترم رفیقو، مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم کلاس نمبر 31 میں حاضر ہیں۔ جو کلاس اس سے پہلے ہم سے گزری ہے تو اس سبق کے اندر مرکب اور مفرد کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کے تحت میں پائے جانے والی یعنی مرکب کے تحت میں پائی جانے والی دو قسموں کا ذکر ہوا تھا۔ پھر وہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے نام سے ہم ان کو جانے تھے۔ پھر مرکب مفید کی جہاں تفصیل بیان کرنے کا وقت آیا تو اس کے اندر ہم نے دو قسمیں یہاں لکھی تھی۔ تو دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام تھا جملے خبریہ، دوسری قسم کا نام ہے جملے انشائیہ۔ تو جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کو سمجھانے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک لفظ لکھا گیا تھا خبر، پھر اس کے بالکل مقابل میں ایک لفظ لکھا گیا تھا، وہ تھا انشاء کا لفظ، خبر اور انشاء۔ تو خبر سے جملے خبریہ بنا، پھر انشاء سے جملے انشائیہ بنا۔ تو خبر اور انشاء کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، مگر دوستو یہ جو خبر ہے جس سے ہم نے جملے خبریہ کو جانا تھا، یہ جملے خبریہ تو اس کی تعریف بھی آپ سے گزر چکی تھی، پھر تعریف کے سلسلے میں بھی آپ واقفیت حاصل کر لیے تھے جملے خبریہ کی۔ تو اس سبق کے اندر دو قسمیں بتائی گئی تھیں، جملے اسمیہ، یہ دیکھیے جملے اسمیہ، پھر اس کے بعد ہے جملے فعلیہ۔ تو اس سلسلے میں گفتگو تمام ہوئی تھی کہ دوستو جملے خبریہ کی جو دو قسمیں ہیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ کی تعریف آسان طور پہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر جملے کا آغاز اور اس کی ابتدا اسم سے ہو تو وہ جملے اسمیہ ہے، اور اگر جملے کی ابتدا اگر فعل سے ہو، یعنی جملے کے شروع میں پہلے نمبر پر اگر فعل ہو تو پھر اس کو جملے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، مگر دوستو یہ جو جملے اسمیہ، جملے فعلیہ تھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جملے انشائیہ کی قسمیں بھی آئیں گی۔ مگر یہاں دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ خاص طور پہ جملے انشائیہ کے اندر وہ چیزیں آنے والی ہیں، تو ان کا ایک دور چلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری قسم تھی وہاں ہم نے چھوڑا تھا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں، یہ دیکھیے جملے خبریہ، پھر اس کے بعد تھا جملے انشائیہ۔ پھر مرکب مفید کے تحت میں یہ جو دو قسمیں ہوئیں، تو مرکب غیر مفید کے تحت میں بھی کچھ قسمیں آتی ہیں۔ مرکب غیر مفید کے تحت میں کچھ قسمیں آتی ہیں، وہ قسمیں بھی بہت زیادہ جانکاری سے تعلق رکھنے والی ہیں، بہت اہم قسمیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو وہ جو جملے انشائیہ کی قسمیں بھی آنے والی ہیں، پھر یہ جو جملے انشائیہ ہے اس کی قسمیں بھی آئیں گی، اور پھر مرکب غیر مفید کی قسمیں بھی آئیں گی۔ مرکب غیر مفید آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ مرکب غیر مفید ایک ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ لفظ اور دو یا دو سے زیادہ معنی ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی ہے، بات تمام نہیں ہوتی ہے، بات ادھوری رہتی ہے، وہ مرکب غیر مفید ہے۔ پھر مرکب مفید کے تحت میں آپ سمجھ چکے تھے کہ مرکب مفید یعنی مطلب اس کے اندر بھی دو یا دو سے زیادہ لفظ اور دو یا دو سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، مگر اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ بات مکمل ہوتی ہے، ادھوری نہیں رہتی، بات تمام ہوتی ہے۔ پھر اس بات کا اور اس بولے جانے والے مرکب کا مکمل فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آپ سے رخصت ہو گئیں اور آپ اس کے سلسلے میں جان لیے تھے تفصیل کے ساتھ۔
تو اب جو آگے میں عرض کرنے جا رہا ہوں آج کی مختصر سی کلاس میں ایک اہم موضوع چھیڑ رہا ہوں دوستو. وہ موضوع چھیڑنا اور وہ قاعدہ بیان کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ کیونکہ جملے انشائیہ کی بھی قسمیں آنے والی ہیں، پھر جملے مرکب غیر مفید، وہ جو مرکب غیر مفید، تو اس کی قسمیں بھی مزید آنے والی ہیں. تو اس کے اندر یہ جو آج قاعدہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کے اندر اس کا دخل ہے. پھر یہ قاعدہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور یہ قاعدہ جب تک ہمارے درمیان میں زیر گفتگو اور زیر بحث نہیں آئے گا تو اس وقت تک ہم انشائیہ کی قسموں کو اور مرکب غیر مفید کی قسموں کو کما حقوق سمجھنے سے قاصر رہیں گے. تو دوستو وہ قاعدہ کیا ہے دوستو؟ یہاں دیکھیے لکھا جا رہا ہے قاعدہ وہ ہے. وہ قاعدہ تو دو قسمیں ہیں وہ بھی، تو اس کے تحت پہ وہ قاعدہ ہوگا، قاعدے بیان کیے جائیں گے. دوستو کوئی بھی لفظ ہو عربی زبان کے اندر تو ہر لفظ کی ایک خصوصیت ہے، ہر لفظ کا ایک کمال ہے، ہر لفظ کی ایک شان ہے، پھر اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے لفظ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے عرض کیا گیا. تو عربی زبان کے اندر لفظوں کے الگ الگ خصوصیات ہوتے ہیں. ہر لفظ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ایک اعتبار سے وہ الگ شان رکھتا ہے، دوسرے پہلو سے وہ الگ شان رکھتا ہے. تو دوستو آج میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یا جو قواعد میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن قسموں کا ذکر آج کیا جانے والا ہے وہ بھی لفظ سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ بھی لفظ سے متعلق ہیں. وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو مطلب عربی زبان کے اندر جن کو جیسے بنایا گیا، جن لفظوں کو جیسے وجود بخشا گیا، پھر ان کو بنایا گیا، لکھا گیا، بنانے والے لوگوں نے ان کو ترتیب دیا، تو ان کو جس انداز سے بنایا گیا اور وہ اس لیے بنایا گیا کہ ہمیشہ وہ اسی انداز سے برقرار رہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں کہ جن کے اندر دوستو میں یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ دیکھیے عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں، الفاظ کے آخری حرف پر جو زبر، زیر، پیش وغیرہ ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش، جزم، تو وہ جو ہوتا ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور معنی کے لیے، مفہوم کے لیے اور جملے کی نوعیت کے لیے وہ جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے اور جزم ہے تو اس کی تبدیلی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. کبھی کسی لفظ کو زبر آتا ہے، کبھی کسی لفظ کو زیر آتا ہے، کبھی اس کو پیش آتا ہے، کبھی اس کو جزم آتا ہے. تو بہرحال یہ آخری حرف پر، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش اور جزم کا پایا جانا ہوتا ہے. پھر ایسا ہوتے رہتا ہے اور تبدیلی ہوتے رہتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض لفظوں کو جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہاں کہا، یہ دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں زیدن کا لفظ، یہ جو زیدن کا لفظ یہاں آپ کے سامنے لکھا گیا تو اس کو ابھی فی الوقت تو دو پیش آ رہے ہیں. دیکھیے آخری حرف یہ مکمل ایک لفظ ہے، پھر اس لفظ کا آخری حرف یہ ہے، دال ہے، تو دال کو یہاں پہ پیش آیا ہوا ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دال کو پیش ہی آئے. کبھی کبھی یہی زید کا لفظ ہوگا، لفظ زید ہی ہوگا، پھر آخر میں دال ہوگا، مگر دال کو زبر بھی آئے گا، زبر بھی آ سکتا ہے، زبر آتا بھی ہے. کبھی کبھی اس کو زیر بھی آئے گا. تو اس طرح دوستو پیش کی حالت میں ہی یہ آخری حرف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، زبر کی حالت میں ہی دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، زیر کی حالت میں ہی پایا جانا ضروری نہیں ہے. زبر بھی ہوتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے اور پیش بھی ہو سکتا ہے. مگر دوستو اس کو یہ جو زبر، زیر، پیش ہونا ہے، یعنی آخری حرف پر جو زبر، زیر، پیش تبدیلی کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو اس کو ہماری اپنی طبیعت پر موقوف نہیں رکھا گیا. بھائی اس کا تعلق ہماری اپنی فطرت اور طبیعت پہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی جب چاہیں اس کو زبر دیں، جب چاہے زیر دیں، جب چاہے پیش دیں. ہماری طبیعت پہ اس کو نہیں ڈالا گیا، بلکہ یہ بھی قواعد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو دوستو کبھی اس کو پیش ہوگا مگر وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، پھر زبر بھی آئے گا اس کو مگر اس کے بھی کچھ وجہ الگ ہوگی، زیر ہوگا تو زیر آنے کی وجہ الگ ہوگی.
بہرحال زید کا لفظ ہوگا مگر اس کے اندر اعراب کی تبدیلی ہوگی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ تو بہت سارے الفاظ عربی زبان کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے وہ لفظ کے آخری حرف کی حرکت یہ جو ہے زبر، زیر، پیش، یہ تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ مگر کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں عربی زبان کے اندر کہ جن کو بناتے وقت بنایا ہی اس روپ میں، پھر اس تصور کے ساتھ بنایا گیا کہ اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت ہمیشہ ایک رہے گی، ہمیشہ ایک ہی حرکت ہوگی، ایک ہی روپ ہوگا، اس کا ایک ہی شکل ہوگی، وہ اکھنڈ ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اعرابی حساب سے نہیں ہوگی، حرکت کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو کچھ الفاظ ایسے مقرر کیے گئے اور بنائے گئے عربی زبان میں جن کی حرکت، آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی رہے گی، اور کیوں تبدیل ہوگی اس کی تفصیلات بعد میں آنے والے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی قاعدے سے وابستہ ہے وہ۔ پھر بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کی حرکت، جو آخری حرف کی حرکت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، بنانے والے بناتے وقت ہی ان کو تبدیل نہ ہونے والی حرکت کے الفاظ، جن کی حرکت تبدیل نہیں ہو سکتی، ایسے الفاظ کے طور پر ان کو بنایا گیا۔ تو ایسے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ تو دوستو، آخر وہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی؟ یعنی اگر اس کو زیر ہے تو زیر ہی رہے گا ہمیشہ، زبر ہے تو زبر ہی رہے گا، پیش ہے تو پیش ہی رہے گا، جزم ہے تو جزم ہی رہے گا، تبدیل نہیں ہوگی حرکت، آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی۔ ایسے کچھ الفاظ تو کب ہوگی؟ کون سے الفاظ ہیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی آخری کی؟ پھر ہم کیسے جانیں کہ یہ جو فلاں فلاں الفاظ ہیں کون سے الفاظ ہیں وہ جن کی حرکت تبدیل ہوتی رہے گی؟ تو اس کے لیے آسانی کے طور پر دوستو ایک قاعدہ وضع کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ وہ جو آخر کی حرکت تبدیل ہوگی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور جس لفظ کے آخر کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ایک روپ اور ایک شکل میں رہتی ہے وہ حرکت، اور آخری حرف ایک ہی حرکت پر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے وابستہ ہوتا ہے، تو بس ہمیشہ اسی سے وابستہ ہوگا، رہے گا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو دوستو یہاں میں لکھ رہا ہوں دوستو، دیکھیے یہ ہے معرب، یہ لفظ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے بورڈ پر، یہ ہے معرب۔ پھر اس کے متوازی مقابل میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں دوستو، یہ دیکھیے مبنی، یہ ہے معرب، یہ ہے مبنی۔ تو دوستو یہ کوئی قواعد کی دنیا سے نہ تعلق رکھنے والی کوئی دوسری دنیا نہیں ہوگی، یہ الفاظ کی دنیا ہوگی، یہ الفاظ سے تعلق ہوگا۔ معرب بھی ایک لفظ ہوگا، مبنی بھی ایک لفظ ہوگا، لفظ سے باہر نہیں۔ تو دوستو یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ یہ جو معرب جس کو ہم نے کہا ایک لفظ ہے، تو جس لفظ کو بھی معرب کہا جائے گا تو اس کی حرکت، آخری حرف کی حرکت بدلنے والی ہوگی، یہ اتنا ذہن میں رکھنا ہے ہم کو۔ جیسے معرب اگر ہم نے کسی لفظ کو کہہ دیا اور وہ معرب کے طور پہ ثابت ہو گیا تو اس کے آخر کی حرکت بدلنے والی ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب کب کون سی حرکت آئے گی اس کی تفصیل تو بعد میں ہوگی، لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ معرب جو لفظ ہوتا ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوگی، اس کے اندر تبدیل یہ حرکت کا تصور ہوتا ہے۔ دوستو یہ جو مبنی ہے، تو مبنی یہ جو نام دیا گیا ہے، تو یہ مبنی ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی، وہ مضبوط ہوگا اپنی حرکت میں، اکھنڈ ہوگا، ناقابل تبدیلی ہوگا حرکت کے اعتبار سے وہ لفظ، تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی۔ تو دوستو کون سا لفظ معرب ہے اور کون سا لفظ مبنی ہے، پہلے یہ طے ہونا ضروری ہے تاکہ ہم معرب لفظ ثابت ہونے کے بعد اس کے ساتھ معرب کا ہی سلوک کریں،
مبنی ثابت ہونے کے بعد اس کے ساتھ مبنی کا سلوک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معرب ثابت ہو گیا تو اس کے آخری کی حرکت کو موقع بموقع جہاں جیسا حرکت آنا ہے ویسا ہم حرکت کو تبدیل کرتے جائیں۔ پھر مبنی ثابت ہو گیا تو پھر اس کی حرکت کو تبدیل نہ کریں ہم۔ تو کیسے معلوم ہوگا ہم کو عربی زبان میں کہ یہ لفظ معرب ہے، یہ لفظ مبنی ہے؟ تو اس کے لیے دوستو آسانی کے طور پہ ایک قاعدہ بنایا گیا۔ یہ دیکھیے 3 چیزیں میں بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوں، یہ 3 چیزیں بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے فعلا، یہ جو پڑھے تھے ہم لوگ، فعلا فعل ماضی کی گردان ہے نا، فعل ماضی کی گردان۔ تو فعلا سے مراد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فعل ماضی، یہ فعلا سے مراد کیا ہے؟ فعل ماضی۔ جو بھی فعل ماضی ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم، پھر فعلتو فعلنا، یہ جو فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا، یہ جو فعل ماضی کی پوری گردان 14 صیغوں پر مشتمل آپ نے ملاحظہ کی تھی اس سے پہلے، وہ آپ کے ذہن میں بھی آ چکا ہے۔ تو فعلا یعنی فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ ایک یاد رکھیں، فعل ماضی یہ گردان۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اب یہاں میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، افعل، یہ افعل ہے۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ افعل جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے۔ تو اس سے مراد فعل امر، فعل امر کے حاضر کے صیغے، فعل امر کے حاضر کے صیغے، فعل امر کے حاضر کے صیغوں سے مراد وہی آپ کو میں یہاں پہ لکھ کے بتاؤں گا۔ یہ ہے افعل، پہلے نمبر کا صیغہ فعل امر کا، پھر دوسرے نمبر کا صیغہ ہے افعلا، پھر افعلو، یہ ہے افعلو، پھر آتا ہے افعلی، دوسرے نمبر پر ہوگا افعلا، پھر اس کے بعد ہم لکھنے جا رہے ہیں افعلنا۔ یہ صیغے آپ نے پڑھے تھے، مطلب افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ جو فعل امر کی گردان کے ابتدائی 6 صیغے ہیں۔ تو یہ ابتدائی 6 صیغوں کو فعل امر کے حاضر کے صیغے کہیں گے ہم۔ تو یہ جو فعل امر کے حاضر کے صیغے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور فعل ماضی کی جو پوری گردان ہے نا، فعلا فعلا فعلو، 14 الفاظ پر مشتمل پوری گردان بھی آپ ذہن میں لا لیں۔ پھر اس کے بعد دوستو تمام حروف، اب حروف سے مراد پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا فی ہے، یہ من ہے، یہ انا ہے، یہ حروف ہیں عربی زبان کے، یعنی تمام حروف، پورے حروف، جیسے کہ انا ہے، فی ہے، من ہے، لی ہے، ثم ہے، واو ہے، یہ پورے حروف تمام حروف میں شامل ہوئے۔ ہر قسم کا جو بھی حرف ہے وہ آپ ذہن میں اتار لیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں اتار لینے کے بعد دوستو اب یہاں پہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا دیکھیں، یعنی فعل ماضی، پھر فعل امر کے حاضر کے صیغے، یعنی مراد یہ ہیں 6 صیغے، پھر تمام حروف سے مراد یہ ہیں انا، فی، من اور دیگر حروف، جتنے بھی حروف جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ سارے کے سارے حروف ہیں، نہ اسم میں ان کا شمار ہے نہ فعل میں ان کا شمار ہے، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ حروف، ہر قسم کا حرف جو بھی ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو آپ ذہن میں اتاریں، فعل ماضی یعنی فعلا فعلا کی پوری گردان، پھر فعل امر کے حاضر کے صیغے یعنی افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا کے صیغے 6، پھر تمام حروف جیسے کہ یہ انا، فی، من، لی، ثم، واو، عن، حتی، الی، یہ سارے کے سارے جتنے بھی حروف ہیں جو اسم اور فعل سے تعلق نہیں رکھتے، جن کا ذکر نہ فعل میں ہوتا ہے نہ اسم میں ہوتا ہے، وہ پورے حروف۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ مقرر کی گئی ہیں، فعل ماضی،
کے صیغے، فعل امر کے حاضر کے صیغے اور تمام حروف، تو یہ تینوں کو ذہن میں رکھیں. یہ اصل ہے. کیا اصل ہیں؟ تو دوستو ان تینوں کو، یہ جو تین یہاں پہ قسم لکھی گئی ہیں، تین قسمیں، تو ان کو اصل یہ مبنی کہا جاتا ہے. یہ اصل مبنی، اصلی مبنی، اصل مبنی. مطلب مبنی کا مطلب آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مبنی کا مطلب جس کے آخر کے حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ایک ہی حرکت باقی رہے گی آخر میں، بھئی ایک ہی شکل رہے گی اس کی حرکت کی. تو یہ تین چیزیں اصل مبنی ہیں. تو ان کو اصل مبنی کے طور پر مقرر کیا گیا اور بنایا گیا. یہ تین کو بنائے جانے کے بعد دوستو، وہ جو آپ سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آگ الگ چیز ہوتی ہے، لوہا الگ چیز ہوتا ہے. بھئی آگ اور لوہا الگ الگ جنس ہے، لیکن جب بھئی لوہے کو آگ میں ڈالا جائے یا آگ کی صحبت ملے تو ایسی صورت میں وہ لوہے کے اندر بھی آگ کے اثرات آ جاتے ہیں. پھر آگ کے اثرات ایسے آتے ہیں کہ جو کام آگ کرتی ہے لوہا کرنے لگتا ہے. بھئی آگ کا کام ہے جلانا، تو اب وہ لوہا جو آگ کی صحبت میں رہا اس کے جیسا بن گیا، آگ کی طرح انگار کے جیسا بن گیا، تو اس کے اندر بھی جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دیکھیے بھئی آگ اور انگار تو جلاتے ہیں، لیکن اس کی صحبت میں تھوڑی دیر رہ کے نکلنے والا لوہا وہ نہیں جلا سکتا. بھئی اگر کوئی انکار کر رہا تو ہاتھ میں لوہا دے دے. تو بہرحال تو دوستو ایک آگ ہے اور دوسری کیا ہے؟ دوسرا لوہا ہے. تو لوہا آگ کی صحبت میں چلے جانے کے بعد بھئی آگ کے اثرات لوہے کے اندر آ جاتے ہیں. بلا تشبیہ و مثال دوستو یہ مثال یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ ہے اصل مبنی، مطلب ان کو مقرر ہی کیا گیا اس طور پر کہ ان لفظوں کے آخر کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک ہی اکھنڈ رہیں گے وہ حرکت میں. اب اس کے بعد دوسری طرف آئیے، مورب کب ہوگا کوئی بھی لفظ اور مبنی کب ہوگا؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ فلاں لفظ مورب ہے اور فلاں لفظ مبنی ہے؟ تو دوستو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں اس کے اندر. پہلے تو یہ تینوں کو اصل مبنی کے طور پر یاد رکھیں، مبنی کے طور پر نہیں، اصل مبنی کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ قانون بنایا گیا، یہ قاعدہ رکھا گیا کہ جو لفظ بھی عربی میں بھئی ان کے جیسا ہوگا، یہ اصل جو تین مبنی ہے اصل مبنی، تو ان کی طرح، ان کے مشابہ، ان کے جیسا جو بھی لفظ ہوگا، چونکہ یہ اصل مبنی ہے تو ان کے جیسا جو بھی ہوگا وہ بھی مبنی کہلائے گا. مبنی کو جاننے اور سمجھنے کا آسان طریقہ اور فارمولہ یہی ہے کہ اصل تو مقرر ہے، پھر اب اصل کے جیسے جو بھی ہوں گے وہ بھی مبنی. اچھا، جو ان کے جیسے نہیں نکلے، مطلب یہ تین جو چیزیں اصل مبنی کے طور پر مقرر ہوئی، ان کی طرح اگر کچھ لفظ نہیں ہے تو وہ مورب کے کھاتے میں چلے جائیں گے، ان کو مورب سمجھا جائے گا. مزید دوستو سہولت پہ سہولت یہ بھی دی گئی کہ یہاں پہ بھی تھوڑی دشواری تھی ہمارے لیے کہ پھر بھی ہم مبنی کو کیسے پرکھیں کہ یہ مبنی ہے. ہم اصل سے جا کے جوڑنا پڑتا، جوڑنے کے بعد دیکھنا پڑتا کہ اس کے مشابہ ہے یا نہیں ہے، فلاں لفظ فعل ماضی کے مشابہ ہے یا نہیں ہے، فعل امر کے حاضر کے صیغوں کے مشابہ ہے یا نہیں ہے، تمام حروف کے مشابہ ہے یا نہیں ہے، دیکھنا پڑتا تھا، محنت کرنا پڑتا تھا. مگر اس کے اندر اور آسانی پیدا کر دی گئی، وہ اس طور پر کہ دوستو یہاں تک بتایا گیا عربی زبان میں مبنی کے اعتبار سے کہ پہلے تو مبنی اس کو کہا جائے گا جو ان تینوں کے مشابہ نکلے، ان تینوں میں سے کسی کے مشابہ نکلے. اب ہماری ذمہ داری یہ بڑھ جاتی تھی کہ کیسے ہم سمجھیں کہ پھر بھی وہ اس کے مشابہ ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ تقریباً 8 چیزوں کو مقرر کیا گیا عربی میں. بھئی 8 قسم کے الفاظ کو مقرر کیا گیا ہے اور طے کیا گیا، پکا طے کیا گیا کہ وہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو ان 3 اصل مبنیات کے مشابہ ہوتی ہیں. وہ 8 ہیں، ان کی فہرست آئی ہوئی ہے، بھئی ان کی تعداد ہے باضابطہ، فلاں 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 چیزیں، فلاں فلاں الفاظ، فلاں فلاں قسمیں، یہ اصل مبنی والی 3 قسموں کے مشابہ ہیں. تو دیکھیے کتنی آسانی ہو گئی. تو اب ہمارے ذہن میں صرف وہ 8 قسموں کو لانا ضروری ہے.
جب ہمارے ذہن میں وہ 8 قسمیں ہوں گی، 8 طریقے کے وہ الفاظ ہوں گے جن کو بھئی اصل مبنی کے مشابہ اور مناسب قرار دیا گیا ہے، تو اس کو یاد کرنے سے بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مبنی ہوں گے سب، وہ 8 قسموں سے تعلق رکھنے والے جتنے الفاظ ہیں وہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی کہلائیں گے، ان کا شمار مبنیات میں ہوگا، وہ 8 ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد مورب کا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا دوستو۔ وہ یہ ہو گیا کہ دیکھیے جو بھی اصل مبنی یہاں بیان کیے گئے اس میں سے اگر کوئی لفظ نہ ہو، پھر وہ جو 8 قسمیں ان کے مشابہ، بھئی ان سے مشابہت رکھنے والی 8 قسمیں ہیں، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، تو ان میں سے بھی اگر وہ لفظ نہ پایا جا رہا ہو اور یہ 3 جو اصل مبنی اس میں سے بھی نہ پایا جا رہا ہو، تو دوستو بلا روک ٹوک بلا تردد آنکھ بند کر کے آپ اس کو مورب کہہ سکتے، وہ مورب ہوگا۔ بھئی اتنوں میں سے نہ ہو تو پھر وہ مورب ہوگا۔ وہ 8 ہیں اور یہ 3 ہیں تو 11 ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ تو میں بعد میں عرض کروں گا، مزید 1-2 چیزیں ایسی آتی ہیں جو مبنیات میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن وہ 8 کو یاد رکھیں اور یہ 12، یہ 3، یہ 11 کی تعداد اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو 11 میں سے جو لفظ نہ کہلائے، شمار نہ کیا جائے، 11 میں سے وہ لفظ نہ ہو تو اس کو ہم بلا روک ٹوک بغیر تردد کے مورب کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، وہ مورب ہوگا۔ تو دوستو یہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کے درس نمبر 31 اور کلاس نمبر 31 کے اندر مورب اور مبنی کا تذکرہ یہاں ہمارے درمیان میں ہوا۔ تو اب مورب اور مبنی کی باضابطہ تعریفات بھی آنے والے، یہ تو ہم آسانی کے طور پہ سمجھنے کے لیے، آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ایک مورب ہوتا ہے لفظ، ایک مبنی ہوتا ہے۔ مورب جو ہوتا ہے وہ لفظ کا ایسا آخری حرف ہوتا ہے کہ اس کے اوپر والی حرکت تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ پھر مبنی ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اور وہ مبنی کہلاتا ہے۔ اور اصل مبنی 3 ہیں اور باقی کے پورے مشابہ مبنی ہیں۔ کیا ہے؟ ان کو مشابہ مبنی کہا جاتا ہے، تینوں کے مشابہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا اعراب بھی نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ مورب اور مبنی جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ آگے کی جو قسمیں آ رہی ہیں تو ان قسموں کے اندر ان قسموں کو سمجھے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ مورب اور مبنی کو ہم سمجھیں گے تو آنے والی قسموں کے اندر ہم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب سر دست اتنا یاد رکھیں دوستو جو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو کلاس چل رہی ہے اس سے کما حق استفادہ کرنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔